الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہمارے درمیان، تو اللہ رب العزت کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ہمیں رمضان المبارک کے اندر خوب جو ہیں عبادات کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے اندر دعاؤں کا سلسلہ جو ہے اس کو بھی بڑھانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعاؤں کا جو ہے وہ بھرپور اہتمام کرنا ہے، نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے، ہمیں قرآن خوانی کے بعد، تلاوت کلام پاک کے بعد، گاہے بگاہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر، بلکہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اپنا وقت جو ہے وہ مخصوص کرنا چاہیے کہ جس میں ہم اپنے رب عز و جل سے باتیں کریں اور اپنے رب عز و جل سے دعا کریں، اور مخصوص ہم دعا کریں کہ اس وقت جو ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں مانگیں۔ اسی طرح میرے محترم ناظرین کرام، اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کا سلسلہ کرنے کا جو حکم فرمایا ہے کہ مانگتے رہو کہ اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے جو ایام ہیں، اس کے اندر جو 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت ہے، عشرہ مغفرت ہے، اور عشرہ جو نجات ہے۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے، اور ہم رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور دوسرا عشرہ مغفرت آنے والا ہے، اور ہم نے اس عشرہ مغفرت کے اندر جو دعا مانگنی ہے، جو ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے، جو ہم نے حکم فرمایا گیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے سنتے ہیں اور اس کو مانگتے ہیں دعا کو، اور اس کو آئندہ بھی مانگنے کی نیت کرتے ہیں تاکہ عشرہ مغفرت کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اس دعا کو مانگیں۔ کیا ہے دعا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا ہے کہ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، اور کام جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں کثرت کے ساتھ اس دعا کو عشرہ مغفرت کے اندر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔